اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 19۔ مرج البحرین، چلائے دو دریا، یلتقیان، مل کر چلنے والے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، یہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، نکلتا ہے ان دونوں دریاؤں میں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز، المنشآت، اونچے کھڑے، فی البحر، دریاؤں میں، کالاعلام، جیسے اونچے پہاڑ، اور اسی کے ہیں جہاز دریاؤں میں اونچے کھڑے پہاڑوں جیسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کی سب نشانیاں ذکر فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ نعمتیں، سہولتیں، راحتیں انسان کو حاصل ہیں، ان کا سب سے بنیادی اور سب سے جو ضروری راہ ہے اور جو ضروری وجہ ہے کہ یہ نعمتیں انسان کو عطا کی، وہ اس پروردگار اعلیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا ہم سب پر مہربان ہونا ہے۔ یہ اس کے مہربانی کے تقاضے ہیں، یہ ہمارا حق نہیں، یہ اللہ پہ لازم نہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ عطا کرے۔ یہ اس بزرگ و برتر عالی رب کی ہم سب پر مہربانی ہے۔ دریاؤں کی بات کو ذکر کیا کیونکہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ مرج کا مطلب ہوتا ہے آزاد اور بغیر قید کی کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور بحرین دو قسم کے دریا، یعنی میٹھے پانی کے اور نمکین پانی کے۔ زمین پہ اللہ نے ان دونوں طرح کے دریاؤں کو جاری کیا ہے، میٹھے پانی کے دریا بھی ہیں اور نمکین پانی، کھاری پانی کے دریا بھی ہیں۔ اور دنیا کے بہت سی جگہوں پر یہ بات ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ میٹھے اور نمکین دریا اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے۔ میٹھے کا پانی اپنی جگہ میٹھا ہے اور نمکین پانی اپنی جگہ نمکین ہے، اور بہت دور تک یہ آڑ ان میں اسی طرح سے برقرار ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے پانی اللہ کی قدرت سے اپنی اپنی حدوں پہ بہتے ہیں، حالانکہ یہ بہنے والی چیز ہے، ان میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ کسی بھی طرف بہہ پڑے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ایک ذرہ بھی یہاں یا وہاں نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی بہتے ہیں، دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میٹھا اور نمکین دریا آپس میں مل جائے تو میٹھے دریا کا پانی نیچے بہتا رہتا ہے اور اپنی ہی صورت پر میٹھا رہتا ہے، اور اوپر کا پانی نمکین اور کھارا رہتا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تو کہا کہ اتنی بڑی قدرت کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانے کی جرات کر سکتے ہو۔ اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صاف سفید رنگ کا پانی ہے اور دوسری طرف پہ گدلے رنگ کا پانی ہے، اور وہ دونوں اسی طرح سے ایک دوسرے سے، باوجود یہ کہ ایک ہی دریا میں بہ رہے ہیں، لیکن دونوں کی صورتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جدا ہیں۔ تو یہ اس ذات باری تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ باوجود ایک مایا ہونے کے، ایک بہنے والی چیز ہونے کے، وہ رب کتنی قدرتوں سے اس کو تھامے ہوئے ہے
کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں. تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانے کے بجائے، ان کا انکار کرنے کے بجائے ان کا اقرار کرنا ہی عقل کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور پھر کہا کہ ان پانیوں کے اندر مزید فائدے کیا ہیں کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں. یہ قیمتی جواہرات ہوتے ہیں، موتی اور مرجان یعنی مونگا، اور یہ دریاؤں سے نکلتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو موتی وغیرہ جواہرات ہیرے ہیں یہ کھارے پانیوں سے نکلتے ہیں، میٹھے دریاؤں سے اتنے نہیں نکلتے. لیکن یہاں پر دونوں قسم کے دریاؤں سے ان کا نکلنا ذکر کیا گیا تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیدا تو دونوں قسم کے دریاؤں میں ہوتے ہیں، میٹھے پانیوں میں بھی اور نمکین پانیوں میں بھی. لیکن میٹھے پانی سے موتی کا نکالنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ میٹھے پانیوں کے جو دریا ہوتے ہیں وہ زیادہ بہنے والے ہوتے ہیں. تو پھر وہ جا کے جب کھارے پانی میں ملتے ہیں تو وہاں سے اس میں سے موتی نکالے جاتے ہیں. تو اس لیے اکثر یوں دیکھا جاتا ہے کہ کھارے پانیوں سے موتی نکلتے ہیں. لیکن وہ ذات جو بنانے والی ہے اس کو بہتر معلوم ہے کہ میں نے کہاں پر ان کو بنایا ہے اور کہاں سے یہ نکلتے ہیں. تو دونوں قسم کے پانیوں میں صرف پینے کے علاوہ اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے علاوہ اور بارشوں کی نعمتوں کے علاوہ ان کا ایک اور بہت بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے قیمتی موتی اور جواہرات نکلتے رہتے ہیں. تو کہا اتنی بڑی نعمت کو دیکھنے کے بعد بھی کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانے کی ضرورت کر سکتے ہو؟ اور وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، یہ بڑی بڑی کشتیاں جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو جھنڈوں کی طرح بلند رہتے ہیں، اور وہ ایسے جم کے پہاڑوں کی طرح دریاؤں پہ جمے رہتے ہیں، وہ اس میں ڈوبتے نہیں ہیں. ان کو تھامنے والا کون ہے؟ تو ان کو تھامنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اگر ہم اپنی دنیاوی مشاہدات کی طرف دیکھیں تو ہم ایک چھوٹا سا لوہا یا ایک چھوٹا سا سکہ ہی اگر پانی کے اندر رکھ دیں تو وہ فوراً سے ڈوب جائے گا، تیرے گا نہیں. لیکن اس رب کی قدرت کی یہ نشانیاں کہ منو ٹنو لوہے سے بنے ہوئے یہ جہاز ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ آسانی سے پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں اور پانیوں کے اندر اپنے راستے بناتے ہیں. ہاں، جس کی قسمت میں اللہ نے ڈوبنا لکھا ہو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی اتنی عظیم نشانیاں ہیں کہ ان پہ غور کرنے والا اگر مسلمان ہے تب، اگر غیر مسلم ہے تب، جب وہ ان پہ دیکھے گا تو وہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی دیکھنے والی ہو، جو محض تماشے کے لیے نہ ہو بلکہ ان چیزوں کو عبرت کی نظر سے دیکھے کہ کون ہے اتنا عظیم رب جو دریاؤں کو اس طرح سے چلا رہا ہے. ہم اگر اپنے گھر میں ایک بالٹی، ایک لوٹا، ایک گلاس پانی گرا دیں تو اس پانی کو معلوم نہیں ہے میری سمت کیا ہے، وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے. اللہ نے اتنے عظیم الشان دریا بنائے، سمندر بنائے کہ ان کے پانیوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک لمحے سے بھی پہلے یہ پوری دنیا پانی کے نیچے ڈوب جائے. پانی اتنا زیادہ ہے اس دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی پانی کے سیلاب آتے ہیں تو لمحوں کے اندر وہ دنیا کیا سے کیا ہو جاتی ہے. اور اتنا عظیم رب ہے جو اتنے بڑے دریاؤں کو، سرکش دریاؤں کو روکے ہوئے ہے، وہ ہم پہ آتے نہیں. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ روزانہ یہ زمین اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں پھٹ جاؤں اور ان گناہگاروں کو اپنے اندر سمیٹ لوں. یہ دریا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان انسانوں پہ پھیل جائیں، ان کو ڈبو دیں، غرق کر دیں. اور یہ پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کے اوپر گر جائیں، ان کو کچل دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ایک ہی ہے
کہ اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو جو تمہارا جی چاہے وہ کرو، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو انہیں میرے لیے چھوڑ دو، میں جانوں اور ان کا کام جانے، میں تو ان کی توبہ کے انتظار میں ہوں، کب یہ میرے پاس میرے بندے لوٹ کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے ان شاہکاروں کا تو ایک ذرہ، ایک قطرہ ہمیں ڈبانے کے لیے، ہمیں غرق کرنے کے لیے کافی، لیکن وہ رب اپنی رحمت سے ان کو کیسے چلا رہا ہے کہ دریا کے کنارے آباد لوگ بھی اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں، اور ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کے گھروں کے نیچے سے گزر کے دریا جا رہے، دریاؤں کے اوپر آبادیاں۔ تو یہ کون ہے ان سب چیزوں کا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک؟ تو اے جن و انس جو عقل رکھتے ہو، جو شعور رکھتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی کرنے کے پابند ہو، تم غور و فکر سے دیکھو ان چیزوں کو۔ کیا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم جھٹلانے کی جرات کرو گے؟ تو ان چیزوں کا جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یوں کہیں کہ نہیں زمین اللہ نے نہیں بنائی، نہیں آسمان اللہ نے نہیں بنایا۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے ہم جہاں جہاں اپنے رب کی نافرمانی کریں گے گویا ہم اس کی بنائی ہوئی اس تخلیق کو جھٹلا رہے ہیں۔ جیسے اذان ہوتی ہے اور ایک انسان اذان کے بعد تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن نماز کا انکار کس نے کیا؟ جس نے نماز کے پورے وقت گزر جانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی۔ قرآن ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے، اب کوئی روزانہ قرآن اٹھا کے یہ نہیں کہتا کہ اے قرآن میں نے تجھے نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن پڑھنے کا انکار کرنے والا کون ہے؟ جس سے سارا دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک چیز کا نام لیتے جائیں اور اس کو جھٹلاتے جائیں۔ جھٹلانا یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم اس رب کی نافرمانی کریں گے گویا ہم اس کی تخلیقات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہ گناہ، ہماری یہ کمیاں معاف فرمائے، اور خود محض اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ اس کے فضل و کرم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہمارے ساتھ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں محبت اور شفقت کے ساتھ، ہم اس کی سختیوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں محبتوں کے ساتھ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض اوقات انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت اس درجے میں نہیں کرتا جس درجے میں اس کو کرنی چاہیے، تو اللہ اس انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اپنی اطاعت کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے اپنی جو بھی اطاعت کروانی ہو، اللہ ہمیں نرمی سے، محبت سے کروا لے، ہم اس کی سختیوں کے جھیلنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اپنے اس پیارے کلام کے لفظ لفظ پہ ہماری زندگی بھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔